اللہ کی نعمت کا کثرت سے ذکر کروں، اور جب میں اللہ کی نعمت پہ عبداللطیف بھائی، جب میں اللہ کی نعمت پہ غور کرتا ہوں تو صبح سے شام تک، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، اور اس کائنات کے جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ سب اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نعمت الہی نہ ہو۔ چاند کی چمک یہ بھی اللہ کی ہے، سورج کی کرنوں کی جو روشنی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بارش کا پانی جو ٹپکتا ہے وہ بھی نعمت الہیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ایمان سجاجہ لنخرج به حبا ونباتا، میں نے یہ ماں کہتے ہیں پانی کو جو نازل کیا ہے، یوں تو آپ نہروں سے پانی بھر لیتے ہیں، یقیناً فصلیں آپ کی، لیکن قدرت کا جو پانی ہے اس سے فصلوں میں جو بہار آتی ہے تو کچھ اور ہی بات ہے۔ تو بارش جو ہوتی ہے یہ بھی نعمت الہی، اور شعائیں جو آتی ہیں وہ بھی نعمت الہی، عزیزان ملت رات بھی نعمت الہی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ رات ہی رہ جائے، مجھے اپنے تو رات بھی نعمت الہی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ رات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اسے میں نے آپ کے آرام کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اسے میں نے تمہارا لباس بنا دیا ہے، تمہارا پردہ بنا دیا ہے، تمہاری عزت ڈھانکنے کا سہارا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اس دن کو ہم نے تمہارے روزی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو ہر چیز تو نعمت ہے، سر کا بال، یا تو آپ کی آنکھ، ناک، دانت، زبان، کان، کون ایسی شے ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک جو نعمتیں لائی ہو؟ اور اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، تو کون کون نعمتوں کا ہم ذکر کریں؟ اتنی نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ شاید آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ ان تاروں سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو میاں جب آپ کے پاس قطب نما نہیں تھا، جب آپ کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، تو لوگوں کو جو 50 سال کی عمر کے انہیں یاد ہوگا کہ ان تاروں کی وجہ سے آپ صبح کا پتہ لگاتے تھے، سحری کے وقت کا پتہ لگاتے تھے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، اس کوا نکلا ہوا ہے۔ اب تو سحری کا ٹائم ہی ختم ہے تو عورت کھٹولا ہاں چلا ہوا ہے، دیکھتے تھے نا۔ تو دوستو کائنات کی ہر چیز نعمت، تو ہم ان نعمتوں کو کیسے ذکر کریں؟ اللہ کے کلام کی اس آیت پاک پر کیسے عمل کریں؟ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ نعمتوں کا مرکز جو ہے، یہ نعمتیں جہاں سے جاری ہوئی، یہ نعمتیں جہاں سے ملی، اگر ہم اسی خزانے پہ پہنچ جائیں تو ہم اس خزانے کو دیکھ کر کے ہر نعمت کو مان لیں گے اور ذکر کریں گے۔ اور نعمت کیا ہے؟ جس نعمت سے ساری نعمتیں ملی ہیں وہ نعمت ہے، قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو وہ نعمت ہے ذات پاک مصطفیٰ۔
اس نعمت کا ذکر کر لیا جائے کائنات کا ذکر ہو جائے، اس لیے کہ ساری نعمتیں اسی نعمت سے نکلی ہیں، وہ نعمت کسی نعمت سے نہیں نکلی لیکن ساری نعمتیں اسی نعمت سے نکلی۔ قرآن لانے والا، قرآن ہمیں دینے والا، اور رسول فرماتا ہے اول ما خلق اللہ البری، اے لوگوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی نہ شجر نہ حجر نہ برگ و ثمر، کچھ بھی نہیں تھا، خدا پاک تھا، کن تو کنزم مخفیہ، اللہ تھا ایک چھپا ہوا خزانہ اور کوئی جاننے والا نہیں۔ مشیت ایزدی کو جب یہ منظور ہوا کہ میں جانا جاؤں تو اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ توجہ چاہوں گا، اگر یہ بات ذہن میں آپ کے آ گئی تو صبح قیامت تک کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں مصطفیٰ، ہمارے جیسے بشر ہیں مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ البری، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا سرکار فرماتے ہیں وہ میرا نور ہے۔ اب اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو کیوں پیدا کیا، اس کی بھی ایک بات جانتے ہیں۔ مثال اب میں دینا چاہوں گا، ذرا سن لیجیے۔ آپ کے امام صاحب مان لیجیے 15 سال ہے نا، تو یہ کہے کہ یہ بات ایسی ہے، مسجد کے بارے میں بیان کرنے لگے، میں آگے کہوں میاں آپ حاجی رفیق صاحب مرحوم کو جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، تو خاموش ہو جائیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ ان کے بھائی صوفی عبداللطیف کو ضرور دیکھا ہے لیکن مرحوم حاجی رفیق کو نہیں دیکھا ہے، خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ان کے پہلے کا کوئی آ گیا، اور میں کچھ بیان کر رہا تھا کہ صاحب کوئی یہیں کا مقامی آدمی بولا مولانا صاحب اس وقت کی یہ بات، میں خاموش ہوں گا، یہ ہے کہ نہیں؟ جو پہلا ہوگا سب سے زیادہ اس کا علم ہوگا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مان لیجیے مسجد کے بارے میں بات سمجھ میں، تو سب سے پہلے جب رسول پاک کو اللہ نے پیدا کیا اور رسول پاک کے سامنے ہر چیز کو پیدا کیا، تو رسول پاک سب کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا۔ ہر چیز رسول پاک کے بارے میں اتنا نہیں جانے گی جتنا رسول پاک آپ کے بارے میں جانتے۔ تو جب آپ کا علم رسول پاک کے علم جیسا نہیں تو آپ رسول پاک کے جیسے کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول پاک کا احسان سب پر، رسول پاک پر کسی کا احسان بتاؤں گا، آپ سنیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اے میرے محبوب، کوئی جرأت نہ کر سکے گا آپ پر فضیلت حاصل کرنے کی، آپ یہ بیان کریں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ پیدا کیے گئے۔ آپ کے سامنے آدم، ابراہیم و اسماعیل پیدا کیے گئے، آپ کے سامنے جنت و دوزخ بنائی گئی، آپ کے سامنے عرش و کرسی بنایا گیا۔ ساری چیز کو تو آپ بیان کریں گے، آپ کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، آپ کی حقیقت صرف میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ تو جب رسول کی حقیقت تم نہیں جانتے تو رسول کی برابری کیسے کرتے؟ آگے سنیں آپ۔ پھر رسول پاک، اب سمجھ میں آ گیا کوئی برابری کرے تو بتا دینا۔
ایک پودا جو زمین سے نکلتا ہے، ایگریکلچر پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے میری بات کی تصدیق کریں گے، تو اس پہ ہوا چاہیے، پانی چاہیے، سورج کی روشنی بھی چاہیے اور مٹی بھی چاہیے۔ یہ پودا بڑا ہو کر یا درخت بڑا ہو کے یہ بڑے بڑے پھل دے کے ناز کر رہا تھا۔ ہوا نے کہا ناز نہ کر، میں نہ ہوتی تو تیرا یہ رنگ نہ بنتا۔ تب تک سورج کی شعاع نے کہا خاموش ہو جا، اکیلے تیرا احسان نہیں ہے، اگر یہ اندھیرے میں ہوتا تو شاید اتنی ترقی نہ کرتا، میرا بھی اس میں کچھ ایسا۔ تب تک پانی بولا اے ہوا اور سورج کی روشنی ٹھہر جا، ارے میں نے بھی اپنا جگر دیا ہے، میں نے سانس نہ دیا ہوتا تو یہ سوکھ کے ختم ہو گیا۔ اور تب تک زمین بولی سن، تم تینوں کا ہونا ایک طرف، میرا ہونا ایک طرف، میں نہ ہوتی تو وجود بھی۔ تو بتائیے درخت بباغے دوہر بڑے گرو سے بڑے ناز سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا تو اسے روکنے والے ہزاروں ہوں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر سب کا احسان ہے، پانی کا احسان، ہوا کا احسان، روشنی کا احسان، زمین کا احسان ہے نا۔ لیکن میرے مصطفیٰ سب سے پہلے آئے، ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں، احسان ہے تو خداوند قدوس کا اور کسی کا احسان نہیں۔ پھر آپ سنیں، اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں۔ رسول ہیں کیسے، بنے کیسے، رسول کا مادہ کیا ہے؟ تو رسول خود فرماتے ہیں وَأَنَا مِن نُورِ، میں اللہ کے نور میں سے ایک نور ہوں۔ مجھے اللہ نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، صرف ذات باری تھی، تو نور الہی سے بنائے گئے مصطفیٰ۔ اب تو نہیں کہو گے کہ ہمارے جیسے وہ نور ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، وَكُلُّ شَيْءٍ مِّن نُورِ، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، اتنا بڑا آسمان دیکھ رہے وہ بھی، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، جتنا بھی آپ ذکر کرتے یا سمندر، پہاڑ، سب نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ تو جب آپ سب مل کے، یہ 100 آدمی مل کر کے اگر لطیف بھائی کی مٹھی میں آ جاؤ تو کیا ایک آدمی کہے گا کہ لطیف تھوڑے ہم مقابلے میں کھڑے ہو سکتے تھے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ابھی چائے ہونی دینا بیٹا، بند کرو، ایک چائے ہونی چاہیے، 2 چائے بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ 100 یعنی مل کے اگر ایک آدمی کے مد مقابل نہ آ سکو تو ایک آدمی اگر یہ جرات کرے کہ ہم تمہارے برابر ہیں صوفی عبداللطیف، تو بات مانی جائے گی نہیں نا؟ تو ساری کائنات تو پسینے مصطفیٰ سے ہے۔ اب کوئی چند کتاب پڑھنے والا ایک ویکتی وشیش یا صرف انسان اے میں مصطفیٰ کے برابر ہوں، مصطفیٰ کے جیسا ہوں، مانا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ مصطفیٰ اللہ کے نور سے، ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ سمجھا آپ نے؟ آسمان، زمین، یہ حدیث پاک کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کے پسینے سے، سینے کے پسینے سے تمام امت محمدیہ اور آدم تا عیسیٰ نبی پیدا کیے۔ یہ سر کے پسینے سے ماتھے کے، عرش، کرسی، لوح، قلم، آسمان اور آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہیں پیدا کی گئی ہیں۔
سمجھا آپ نے؟ میں ایک ایک کی تفصیل بتا سکتا ہوں مگر وقت چاہیے دوستو. تو ساری کائنات جب نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئی، آپ مصطفیٰ کے نور کے پسینے کے ایک قطرے سے سنیے. وہ نور جب اللہ نے پیدا کیا تو نور اللہ کی عبادت کرتا ہوں. 70,000 برس کے بعد رحمت الہی نے توجہ فرمایا تو نور پسینہ پسینہ ہو گیا. 6 قطرے ٹپکے تھے. سنیں، آپ ابو بکر صدیق کی بھی برابری نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کی تو بہت اونچی بات ہے. پہلے قطرے سے ابو بکر صدیق، دوسرے سے عمر فاروق، تیسرے سے عثمان غنی، چوتھے سے حضرت علی، 5ویں قطرے سے گلاب کا پھول ہے، اسی لیے وہ پھولوں کا باغ ہے. 6ٹھے قطرے سے ایک نامی ایک درخت جسے شمشاد بھی کہا جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ تو یہ عالم ہے ہماری آپ کی پیدائش کا. تو ہمارے آپ کی رسول پاک کے پسینے سے زمین پیدا کی گئی، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے. تو ایک قطرے سے رسول پاک کے پیر کے پسینے سے زمین پیدا کی گئی. زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، تو زمین 7 طبق، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل اور کیا کیا معدنیات ہے زمین کے اندر، اسی پیر کے پسینے سے. تو یہ زمین کی ساری چیزیں مل کے بھی رسول پاک کے پیر کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتے یارو. تو ہم یہ ڈیزل کی خوبی، پیٹرول کی خوبی، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات اور زمین کے اندر یہ ہم نہیں گنا سکتے، تو ساری نعمتوں کا کہاں ذکر کریں گے. لیکن اگر ہم مصطفیٰ کا بیان کر دیں گے تو ساری چیز ہو جائے گی نہیں مجموعی طور پہ. اس لیے میلاد کیا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، کبھی تفسیر کے لیے لطیف بھائی میلاد ایک بار کریے تفسیر. جی، تو میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. اور یہ بتاؤں، یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری، یہ شاعر، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. ورنہ نہ آپ صوفی ہوتے، نہ مؤذن ہوتے، نہ مجاہد ہوتے، نہ سخی ہوتے، نہ عالم ہوتے، نہ حافظ ہوتے، نہ قاری ہوتے، نہ بادشاہ ہوتے. میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث پاک نقل کیا ہے، کتاب دقائق الاخبار فی ذکر الجنت والنار. سرکار کی جو شکل ہے، یہ شکل مبارک میں آپ دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شکل مبارک کو بنا کر کے رکھ دیا. سارے انبیاء سے فرمایا 1,000 برس، 70,000 برس سارے انبیاء کرام کی روح نے اس نور پاک، اس تصویر نے، نور کی تصویر پاک کا تبادلہ کیا. سمجھا آپ نے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائی. بات اور بتا دی، ہم آپ دنیا میں بھلے کوئی باپ کوئی بیٹا بن گیا ہے، کوئی پوتا نروتا بن گیا ہے، لیکن روح سب کی ایک ہی ساتھ پیدا کی گئی. سارے لوگوں کی، آپ کی، آپ کے دادا کی، نگڑ دادا کی، سگڑ دادا کی، اور پوتا، سگڑ پوتا، نگڑ پوتا، سب ہیں. سب کی روح ایک ہی ساتھ پیدا کی گئی ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام نے طواف کر لیا 70,000 برس، اور ایک روایت میں ہے کہ 1,00,000 برس، تب حکم دیا ساری روحوں کو، انبیاء کرام کے علاوہ، دیکھو میرے محبوب کی شکل مبارک کو. تو جس نے آنکھ دیکھا تھا نا وہی لوگ حاضر ہوئے. یہ صفات بتاتا ہوں، توجہ چاہوں گا. جن لوگوں نے اس شکل مبارک کی آنکھ کو دیکھا تھا نا وہی لوگ حافظ ہوئے. جی،
اور جن لوگوں نے گلا دیکھا تھا گلا، وہ اچھی آواز میں چاہے شاعر ہوئے اور چاہے مؤذن ہوئے، سمجھا آپ نے؟ اور جن لوگوں نے سینے کو دیکھا وہی عالم ہوئے، جن لوگوں نے پیشانی دیکھا وہ بادشاہ ہوئے، جن لوگوں نے اونٹ دیکھا وہی قاصد ہوئے، یعنی دیش ودیش کے منتری جو کہے جاتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ جس نے دائنا ہاتھ دیکھا سخی ہوا، جس نے بایاں ہاتھ دیکھا بخیل ہوا، جس نے یہ بھجا دیکھا، یہ دائنا کا یہ کندھا دیکھا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوا۔ ایسے ہی تمام صفات ہیں، کبھی بتاؤں گا۔ اور جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا وہ کافر ہوا، اور جو دیکھنا ہی نہیں چاہا اسی نے خدائی دعویٰ کیا۔ کیا بات ہے، واہ! اس کو حوالہ چاہیے، اور میرا گھر ہے امریکہ نہیں، میں حدیث پاک سنا دوں گا، بحمداللہ یاد ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا وقت نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میلاد اگر کر لیں گے تو ساری نعمتوں کا ذکر ہوگا، میلاد پڑھ لیں گے تو عالم حافظ قاری بادشاہ وزیر جتنے بھی لوگ ہوئے، مجاہد شہید مؤذن سخی بخیل، جس نے انگلیوں کے اس پور کو دیکھا بہترین خوشخط لکھنے والا ہوا، جس نے انگلیاں دیکھا وہ ٹیلر کا کام خطاط ہوا۔ ایسے ہی کیا کیا بتاؤں میرے عزیزوں، تو یہ ساری جو صفات ہے دنیا میں وہ رسول پاک کے چہرے انور سے لے کے پائے مبارک تک دیکھنے کا صلہ ہے۔ تو جب آپ مصطفیٰ کا ذکر کر لیں گے ہر نعمت کا ذکر ہوگا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دوں، لوگ کہا دن کا میلاد رسول اللہ کھیل رہا کا، تو تنی سنا کہ رسول اللہ کھیل رہے ہیں کہ نہ کھیل رہے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ اور بات بتا دوں تب بتاؤں، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مکے سے مدینہ، کسی شاعر نے پڑھا ہے، تو اتنا تو مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے امام صاحب نہیں پڑھا ہو، یا شاید ہمارے عزیز دوست عظمت بھائی نے پڑھا ہو کہ ایک دوست نے دوست سے کہا انگلی ہٹا دو۔ کسی نے پڑھا تھا نا؟ کسی نے پڑھا ہے، جس نے بھی پڑھا ہو، کیا شعر تھا مولانا؟ ایک عاشق نے عاشق سے کہا انگلی ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ آپ نے سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، ہم نے غالباً سمجھا اور شاید صحیح جگہ تک پہنچے کہ غار ثور میں سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق سے کہ انگلیاں اٹھائے لے سرکار، ہم ہوں گے دیکھے گا۔ سمجھا؟ غالباً یہی مفہوم ہوگا، اس کا مقصد یہی ہوگا۔ تو وہ جو سانپ تھا وہ غار ثور میں پہنچا کیسے؟ غار ثور میں پہنچا کیسے؟ اتنا بے قرار ہوا کیسے؟ ایک سانپ تجھے ڈر نہیں لگی انسانوں سے، اشرف المخلوق سے تیری جان مار ڈالتے تو؟ لیکن شاید وہ کہہ رہا تھا ہاں ہاں جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دیں گے۔ آج تو مصطفیٰ کا جمال دیکھنے کے لیے تلہا تھا جان کی بازی لگا کے۔ وجہ جان لیجیے، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سانپ تم میرے یار غار کو ڈس رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے آقا، میں اور یہ جرت آپ کے یار غار سے، میرے آقا میری گستاخی معاف فرمائے سرکار۔ آج اس مقدس ساتھ کے لیے میرے آقا میں 650
اسی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا میرے رسول. آج کے بعد میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کہاں جائیں گے، اتنا ہی میرا علم میری رہنمائی کر رہا تھا. صاحب تیرا واقعہ تو بتا. تو صاحب کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے بیچ ذکر پاک مصطفیٰ کر رہے تھے، میلاد مصطفیٰ کر رہے تھے. مکہ سے وہ نبی چلے گا ہجرت کے لیے تو غار ثور میں فلاں وقت میں پہنچے گا. دن گھڑی ساعت حضرت عیسیٰ نے بیان کیا یا رسول اللہ، اور میں انسانوں کے ڈر سے کھڑے ہو کے نہ سن سکا، چلتا بھی رہا سنتا بھی رہا. یہی تک سنا تھا کہ میرے کانوں سے وہ آواز نہیں سنائی پڑی. تو اب اس کے آگے کیا ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آج کی گھڑی تک تو میں نے باقاعدہ سنا تھا. اور اسی دور سے آ کر کے اس غار میں ٹکا ہوں یا رسول اللہ. اور پوری غار کو سوراخ سے اس لیے بھر دیا کہ کوئی یار غار آئے گا، جب راستہ بند کرے گا تو میں 1000 راستے کھول رکھا. لیکن وہ دیوانہ تو مجھ سے بھی بڑا نکلا، سارے راستے بند کر دیا میرے آقا. اور یہی ایک نرم گوشہ تھا جہاں اس تمہارے دوست نے تمہارے دیوانے نے پیر رکھا تھا، نرم گوشہ ہی ملا. تو میں تو آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا میرے آقا. تو بات نہیں سمجھ میں آئی. وہ سانپ سرکار کی ہجرت کا واقعہ کس سے سنا تھا؟ حضرت عیسیٰ ہے نا جی. حضرت عیسیٰ سرکار کے پہلے آئے کہ بعد میں؟ ہم بعد میں کہہ دو. جیسے امت شاہ کہن کی 12 کے بعد انٹر کے لئے انعام ملی. بدلے آپ کو سرکار کے پہلے حضرت عیسیٰ تھے. دنیا نہیں جانتی تھی محمد کون ہے، لیکن ہر نبی جانتا تھا، ہر نبی کی کتاب بولتی تھی. تو عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہہ رہے تھے. ایسے ہی نہیں، ہر دور میں ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں. پھر ایک واقعہ سن لے. جب سرکار معراج میں گئے تو بیت المقدس میں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی تھے. کوئی نبی ایسا تھا جو نہ آیا ہو؟ ہر نبی ایسا. اور امامت میرے رسول نے کیا تھا. اب اتنی بات کے بعد اب میں بتانا چاہوں گا، قرآن نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت نبوت اور رسالت دوں گا اور اس کے بعد میرا محبوب آئے گا تو تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے، اس نبی کی مدد کرو گے. تو سارے نبیوں نے کہا تھا ہاں ہم مدد کریں گے. تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. یہ وعدہ کر رہے ہو، اس کے گواہ ہو جاؤ. آج سن لیجئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ جو بیان کیا ہے اس کے حوالے میں یہ ہے. چوتھا پارہ ہے جی آدمی جی، چوتھا پارہ ہے نا، تیسرے پارے کی یہ آیت ہے. قرآن میں دیکھ لیجئے گا یا فلاں سے بھی پوچھ لیجئے گا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. ہر نبی نے آدم سے عیسیٰ تک اپنے اپنے دور میں بیان کیا ہے مصطفیٰ کے بارے میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے بیان کیا تھا. جو تبا ہمیری آ کر کے مدینہ میں مکان 200 بنوایا اور ایک مکان 2 منزلہ بنوایا. وہ 200 لوگ جو تھے
اس دور کے عالم جرار تھے جو سرکار تھا حضرت ایوب انصاری کے آبا اور اجداد سارے عالموں کے سردار تھے. ان کے ذمے تبہ حمیری نے وہ مکان دیا تھا, پرچہ لکھا تھا, میرے آقا آپ کا زمانہ میں پاؤں گا تو ایمان لاؤں گا اور میں مجھے اپنے امتیوں میں شمار کر لینا. اور اسی مکان پہ اللہ کے محبوب مدنی ٹھہری تھی اور آپ نے قیام کیا. نسل بعد نسل حضرت ایوب انصاری اس وقت اس مکان کے نگراں تھے. سمجھا آپ نے؟ تو تبہ حمیری کبھی واقعہ وقت رہے گا تو تفصیل سے بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کی توریت سے سن کے آیا تھا. تو ہر نبی نے اپنے دور میں بیان کیا تھا اور نبی کے سامنے کس نے بیان کیا؟ نبی سے کس نے بیان کیا؟ اللہ نے. بتایا نا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ارواح کے سامنے یہ عہد لیا, میرے نبی کو میں پیدا کروں گا, نبوت اور رسالت تم سب لوگ ایمان لے آنا اور ان کی پسند. تو یہی تو میلاد ہوا. میلاد مانے رسول اللہ, جس کا میلاد ہو اس کی پیدائش اور پیدائش کے واقعات اور فضائل. تو رسول پاک کے فضائل کس نے بیان کیا؟ اللہ نے. کس کے محفل میں؟ سننے والے کون تھے؟ انبیاء کرام. انبیاء تھے, آدم تھے, ابراہیم تھے, اسماعیل تھے. اور جو وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا تو معراج کی رات سب لوگ الگ الگ تو کیے ہی تھے رسول اللہ کی مدد, لیکن معراج کی رات بیت المقدس میں آ کے سب نے ایک ساتھ نماز ادا کر کے ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے. سمجھا آپ نے؟ تو اللہ نے میلاد کیا انبیاء کرام کی جماعت کے بیچ, ہر نبی نے اپنے اپنے امتیوں کے بیچ. اب آ جائیے آپ کے رسول کے پاس. یہ ابھی میں نے جو پڑھا کہ رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ وکل شیء. یہ ہے حدیث. کیا ہے یہ؟ آپ لوگ کچھ بولنا ہوگا. یہ ہے حدیث. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اسے رسول اللہ کی بات کو کہتے ہیں حدیث. رسول اللہ کی بات کو حدیث کہتے ہیں. اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں. اللہ کی بات کو, رسول اللہ کی بات کو حدیث. تو یہ میں نے پڑھا یہ حدیث ہے. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں نہ میں پیدا ہوا تھا نہ آپ کے امام صاحب, ان کے استاد کے استادوں نے پیدا پہلے ہوں گے. پہلے بھرن منہ سے بولیے, ہمارے استاد نگر استاد پیدا ہوئے تھے. تو یہ حدیث آپ کو ہم کو معلوم ہے. کیسے معلوم؟ یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہ بات کہی کس کے بیچ؟ صحابہ کے بیچ. کس کے بیچ؟ صحابہ کے بیچ. یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. میلاد ہوا کہ نہیں؟ خلق مانے پیدائش کی بھائی. میلاد مانے پیدائش. عربی میں خلق کہو, اردو میں پیدائش کہو, اور سلجھے ہوئے انداز میں میلاد کہہ لو, ہے نا؟ ایک ہی بات ہوئی. انگلش میں کہنا ہو تو برتھ کہہ لو, ہندی میں کہنا ہو جنم دن کہہ لو, ایک ہی بات ہوئی. بھاشا بدل جائے گی. تو رسول اللہ نے اپنا میلاد بیان کیا صحابہ کے بیچ. تب تو ہم تک حدیث آئی. رسول اللہ کی حدیث صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے ہوتے ہوتے ہمارے آپ تک آئی ہے نا. سمجھ رہے ہو لطیف بھائی؟ تو رسول اللہ نے اگر یہ بیان نہ کیا ہوتا تو یہ حدیث نہ ہوتی. تو رسول اللہ نے میلاد کیا کہ نہیں کیا؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. رسول اللہ نے میلاد کیا.
رسول اللہ نے اپنا ملاد کیا اور آپ سب کا بھی ملاد کر دیا، آپ سب کی بھی پیدائش بیان کر دی، آپ کی اصلیت کہ آپ سب ساری کائنات زمین آسمان سب میرے نور سے ہو۔ اور تفصیل سے سنو گے تو بتاؤں گا کہ سر کے پسینے سے کون ہے اور سینے کے پسینے سے کون ہے، پیر کے پسینے سے کون ہے، ہاتھ کے پسینے سے کون ہے، پیٹھ کے پسینے سے کون ہے، سب کا بھی وقت چاہیے۔ اور ساری صفات یعنی وشیشتائیں جو آدمیوں میں ہے اچھی، وہ کس بنیاد پہ ہے؟ جس نے جو دیکھا وہ پایا۔ تو دوستو یہ ہے میلاد، سرکار دو عالم کی میلاد کر لی جائے، ساری نعمتیں اللہ کی اس میں آ جاتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، پر تھوڑی دیر، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا وَذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ میلاد کرنا آپ نے جتنی نیکیاں جمع کر رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے شاید صوفی عبداللطیف صاحب نے سوچا گھر بنایا ہے تو سب سے پہلے میلاد کر دیا، گویا انہوں نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، میلاد کر دیا۔ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رحمت کائنات ہوتی ہے۔ اس شمع نبوت کے پروانوں، میلاد مصطفیٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مشرک ہونے سے بچاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد، جو نہ جنا گیا ہے نہ کسی کو جنا ہے، اور جس کا میلاد ہوگا، جس کی پیدائش ہوگی، جس کا جنم دن ہوگا، وہ جنا بھی گیا ہے اور جنا بھی ہے نا؟ تو میلاد جب تک کرتے رہو گے تب تک شرک سے محفوظ رہو گے۔ شمع نبوت کے پروانوں، اب میں بتا دوں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے توجہ چاہوں گا 10 منٹ اور چلے گا نا؟ گرا تو نہیں پڑا، 10 منٹ لے سکتا ہوں، اجازت ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے، 10 منٹ کری دیکھ کے انشاءاللہ۔ حضرات، یہ اللہ نے انہیں اتنا محبوب بنایا کہ ساری کائنات میں نور مصطفیٰ ہے، اور اللہ کو پسند بھی مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہاں، آپ کو بھی اللہ نے ایسی شکل میں بنایا کہ آپ بھی محمد، یہ آپ کا حصہ میم ہے، یہ ہے، ایسا دیکھیں یہ تھوڑا سا پتلا ہے نا، یہ بڑی، اور یہ حصہ پھر میم ہے ٹھہرنے تک، ادھر دال دال۔ اس شکل میں کبھی حدیث پاک کی روشنی میں بول رہا ہوں، کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ جو لوگ عذاب جن پہ ہوگا جہنم میں ڈالیں گے، جب ڈالے جائیں گے یہ شکل بدل دی جائے گی۔ تو اللہ کو ہر محب کو اپنا محبوب بھاتا ہے، ہر محب کو اپنے محبوب کی ادا بھاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری محبت کی نگاہ تم پہ رہے تو میرے محبوب کی اداؤں میں رہو، اور میرے محبوب کی ادا کیا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ نماز۔ جب نماز پڑھ ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہیں پہنچ یا رسول اللہ، کیسے نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسا میں کہتا ہوں میری نقل کرو، میری نقل کرو، میری ادا کو اپنا لو، یہ اللہ کی محبوب چیز ہے۔ تو جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو محمد کی میم ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو بڑی ہے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں قوما میں تو میم ہوتے ہیں، اور تحیات پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جدھر سے تو ایسے بڑھتے ہیں جانے جاتے ہیں، اور جب سجدے میں ہوتے ہیں تو مکمل محمد لکھا ہوتا ہے۔ اے لوگو، نماز
یہ ادائے محبوب ہے اور محب کو محبوب کی ادا بھاتی ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو. اور یہ نماز یہ تو گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کا شکر ہے رسول پاک کے صدقے میں ساری زمین ہمارے لیے مسجد بنی. لیکن کچھ مخصوص جگہ ہے جسے مسجد کے نام سے کہا جاتا ہے. اور مسجدوں کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں. تو گھر کی نماز سے مسجد کی نماز 27 گنا زیادہ ہو جاتی ہے فضیلت میں. کتنا گنا؟ اور سنیں، اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا. مردوں کے لیے حکم ہے فرض نماز ہر حال میں مسجد میں پڑھیں. عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. گھر میں نوافل پڑھیے، سنت پڑھیے، لیکن فرض کے لیے ہر حال میں مسجد میں آئیں گے. تو یہ مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. یہ مسجد کیا ہے؟ یہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ سارے لوگ جو غلامان مصطفیٰ ایک ساتھ ہو کے جب ادائے محبوب میں کھڑے ہوتے ہیں سب بنا کے، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. سب سے زیادہ رحمت انہی مقام جو ہوتی ہے جنہیں ہم مسجد کہتے ہیں، جب نماز کے وقت ہم سب بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان مسجدوں کو بنانا، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ان مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے. مسجد تعمیر کرنا دنیا ہی میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لینا کا ہے. اے شمع نبوت کے پروانوں، یہ مسجدوں کو آباد کرو، تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے. مسجدوں کو تعمیر کرو، تمہارا گھر تعمیر ہو جائے گا. ان مسجدوں کو آباد کرو لوگوں، نماز سے جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند بالا فرمائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میرا رب فرماتا ہے فکر نہ کرو، غم نہ کرو، تمہیں عزت ملے گی، بلندی ملے گی، ثروت ملے گی، بادشاہت ملے گی، جاؤ جلال ملے گا، عظمت ملے گی، مگر ایک شرط کہ تم مومن بنے رہو. مومن کہتے ہیں دیوانے مصطفیٰ کو، دیوان گانے مصطفیٰ کو مومن کہتے ہیں. شمع نبوت کے پروانوں، تو مسجدوں کو آباد کرو تعمیر کر کے، اور مسجدوں کو آباد کرو اپنی جماعت یہ سب بندی کر کے. اللہ تعالیٰ پہ رحمت فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس محبوب کے صدقے میں، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ان کے گھر کو قبول فرمائے. صوفی عبداللطیف صاحب کے گھر کو اور ہر طرح کی برکتیں نازل فرمائے. ان کے بچوں کو راحت اور سکون اور عزت عطا فرمائے. ہر بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اور جو لوگ اپنی نیند قربان کر کے ذکر پاک مصطفیٰ سننے کے لیے حاضر آئے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.